الحمد للہ وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم سامعین، قربانی کے تعلق سے ایک سوال سامنے ہے۔ سوال یہ ہے کہ قربانی کرنا زیادہ افضل عمل ہے یا کسی غریب کی محتاج کی مدد کرنا۔ سوال اپنی جگہ پر ہے کہ ظاہر سی بات ہے، قربانی میں بھی جو ہے پیسہ خرچ کیا جاتا ہے اور جانور خریدا جاتا ہے یا جانور میں حصہ لیا جاتا ہے اور اسے پھر اللہ کے لیے قربان کیا جاتا ہے۔ مقصد یہی ہوتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، اور کسی غریب کی مدد میں بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، محتاج کو پیسہ دیا جاتا ہے، ضرورت مند کو پیسہ دیا جاتا ہے، یا پیسے سے کوئی خرید کر کوئی سامان، کوئی چیز، کوئی شے اسے دی جاتی ہے۔ اور وہاں بھی وہی مقصد ہوتا ہے کہ غریب کی مدد کر کے اللہ کی رضا حاصل کی جائے، اللہ کی خوشنودی حاصل کی جائے۔ سوال جو ہے بڑا ہی عجیب قسم کا سوال ہے۔ اگر انسان غور نہ کرے اور اسے دینی معلومات نہ ہو تو بہکنے کا بہت خطرہ ہے اس میں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ قربانی ایک ایسا عمل ہے جو باقاعدہ ایک اپنی حیثیت رکھتا ہے، اس کا ایک خاص موقع ہوتا ہے، اس کے خاص ایام ہوتے ہیں، ذی الحجہ کے ایام ہوتے ہیں، 3 دن ہوتے ہیں ذی الحجہ کے جن میں قربانی کی جاتی ہے، جنہیں ہم بقرعید کے نام سے جانتے ہیں، عید الاضحیٰ جنہیں کہتے ہیں، اور وہ 3 دن ہوتے ہیں 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ اور 12ویں ذی الحجہ۔ ان 3 دنوں میں قربانی کی جاتی ہے اور یہ قربانی کے ایام ہوتے ہیں۔ لوگ اس کی پہلے سے تیاریاں کرتے ہیں اور جانور خریدتے ہیں، حصہ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اسے ان دنوں میں قربانی کرتے ہیں۔ یہ قربانی کا ایک خاص عمل ہے جو ایک خاص وقت کے ساتھ، خاص ایام اور دنوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ دوسری طرف ہے ایک غریب کی مدد کرنا، کسی محتاج کی، ضرورت مند کی اعانت کرنا، اسے ضرورت کے وقت روپے پیسے دینا۔ دونوں عمل اپنی اپنی جگہ پر باعث اجر و ثواب ہیں، اللہ کی رضا والے ہیں، اللہ کی خوشنودی والے ہیں۔ دونوں عمل ایسے ہیں جن سے اللہ کی رضا ملتی ہے اور اللہ کی خوشنودی ملتی ہے۔ لیکن فرق یہ ہے دونوں عمل میں کہ قربانی کے ایام میں جو شخص صاحب حیثیت ہے، صاحب مال ہے، جس پر قربانی واجب ہے، اس شخص پر قربانی کے ایام میں قربانی ہی کرنا ضروری ہے اور قربانی کرنا اس پر واجب ہے۔ اگر وہ شخص قربانی نہ کر کے اور قربانی کا پیسہ کسی غریب کو دے دے، کسی ضرورت مند کو دے دے اور قربانی نہ کرے، تو گرچہ اسے غریب کی مدد کرنے پر ثواب مل جائے، لیکن چونکہ اس نے قربانی چھوڑی ہے، اس پر جو واجب تھا قربانی کے ایام میں قربانی کرنا، اس نے اس عمل کو ترک کیا ہے، اور قربانی جو اس پر واجب تھی، اس واجب کو اس نے ترک کیا ہے، تو اس واجب کے ترک اور چھوڑنے کی وجہ سے اسے گناہ ہوگا اور وہ شخص گنہگار ہوگا۔ بہت اچھی طرح ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب قربانی واجب ہو
تو قربانی ادا کرنا ضروری ہے۔ ہاں، کسی شخص کے پاس وسعت ہے، مالی فراوانی ہے اور وہ کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے، بالکل کرے، اسے ضرور ثواب ملے گا۔ غریب کی اعانت کرنا، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا، کسی محتاج کی مدد کرنا بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی نیکی والا عمل ہے، ضرور اسے ثواب ملے گا۔ لیکن قربانی کے دنوں میں اور قربانی کو چھوڑ کر اس طرف جانا اور کسی غریب کی مدد کرنا، یہ ایسے شخص کے لیے جس پر قربانی واجب ہے ہرگز مناسب نہیں ہے۔ قربانی کے ایام میں اس پر قربانی ہی کرنا ضروری ہے، اور اگر اس پر واجب ہے قربانی تو قربانی چھوڑ کر دوسرا عمل کرنا اس کے لیے ہرگز مناسب نہیں ہے۔ مالی فراوانی ہو تو وہ ضرور کرے، دونوں عمل کرے، اچھی بات ہے، اسے اختیار ہے۔ لیکن آج کل ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں ایسی باتیں پہنچائی جا رہی ہیں، لوگوں کے ذہنوں کو الجھایا جا رہا ہے اس طرح کی چیزیں پیش کر کے، اس لیے یہ بات سامنے آئی کہ جو ہے قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا ضروری ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ترمذی میں اسے ذکر کیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قربانی کے دنوں میں کوئی بھی عمل جو انسان کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب نہیں ہے سوائے اس عمل کے جسے ہم قربانی کہتے ہیں، یعنی جانور کا قربان کرنا، اللہ کے لیے خون بہانا جانور کا، وہی سب سے زیادہ محبوب ہے قربانی کے دنوں میں۔ تو قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا ہی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے زیادہ افضل عمل قربانی کے ایام میں اللہ کی راہ میں جانور قربان کرنا ہے، اللہ کے لیے قربانی کرنا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ غریب کی مدد کرنا گرچہ اپنی جگہ پر ایک بڑا عمل ہے، نیکی والا عمل ہے، باعث اجر و ثواب عمل ہے، لیکن قربانی کو چھوڑ کر وہ عمل کرنا ہرگز مناسب نہیں ہے۔ ایک مومن کی شان کے خلاف ہے یہ کہ وہ قربانی کو ترک کر دے اور جو واجب ہے قربانی اس کو چھوڑ کر کسی غریب کی مدد کرے۔ واجب قربانی ادا کرنے کے ساتھ اگر کوئی شخص اپنے آس پاس رہنے والوں کی، غریب لوگوں کی، محتاجوں کی مدد کرتا ہے، اعانت کرتا ہے، اپنے گھر خاندان کے لوگوں کی مدد کرتا ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، وہ بہت بڑے ثواب کا مستحق ہے، اس کو دونوں طرف سے نیکیاں ملیں گی، دونوں طرف سے ثواب ملے گا۔ لیکن اگر قربانی ترک کر کے وہ ایسا کرتا ہے، قربانی چھوڑ کر کرتا ہے، یا یہ سوچتا ہے کہ میں قربانی نہ کر کے یہ پیسہ غریب کو دے دوں، اللہ کی رضا اس سے بھی مل جائے گی، قربانی سے بھی اللہ کی رضا ملتی ہے، اس سے بھی مل جائے گی، تو اس کا یہ سوچنا اور یہ ایسا کرنا ہرگز مناسب نہیں ہے۔ اگر وہ کسی غریب کی مدد کرے گا تو ہو سکتا ہے اس غریب کی مدد پر اسے ثواب مل جائے، لیکن قربانی چھوڑنے کی وجہ سے وہ قربانی نہ کرنے والا کہلائے گا اور واجب کا ترک کرنے والا کہلائے گا، اور اس پر واجب کے ترک کرنے کی وجہ سے گناہ لازم آئے گا۔ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے اور بھی لوگوں کو یہ بات بتانی چاہیے۔ بہت سے لوگ ہیں جو اس طرح کی چیزوں میں الجھ جاتے ہیں، سمجھ نہیں پاتے۔ دین اسلام ہمارا ایک ایسا دین ہے، ایسا مذہب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں جس وقت کہی ہیں اس وقت، ان ایام میں، ان لمحات میں، ان اوقات میں وہی چیزیں کرنی چاہیے۔ دین اسلام ایسا نہیں کہ اپنی عقل اس میں چلائی جائے، بلا ضرورت عقل کا استعمال انسان کو بہت نقصان دیتا ہے۔ دین اسلام نام ہے مکمل اتباع کا۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے ایام میں قربانی کرنے کو لازم قرار دیا ہے صاحب مال کے لیے، سی حیثیت لوگوں کے لیے، صاحب استطاعت لوگوں کے لیے، تو ان پر قربانی کرنا واجب ہے۔
دیگر لوگ ہیں اگر ان کے پاس وسعت ہے، گرچہ ان پر قربانی واجب نہ ہو لیکن وہ نفلی قربانی کرنا چاہیں تو بھی وہ باعث اجر و ثواب ہے ان کا عمل، لیکن قربانی چھوڑ کر کسی غریب کی مدد کرنا یہ قربانی کے دنوں میں مناسب نہیں ہے۔ مدد کریں، قربانی کرنے کے ساتھ کریں تو بہت اچھی بات ہے، دونوں طرف سے اس کو نیکیاں ملیں گی اس بندے کو جس نے ایسا عمل کیا، لیکن قربانی ترک کر کے کسی غریب کی مدد کرنا ہرگز مناسب نہیں ہے۔ یہ بات ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح کی اور بھی دینی معلومات کے لیے اور دینی چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہم سے رابطہ کریں، جڑے رہیں اور دیگر لوگوں تک بھی یہ بات پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔